الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار صدق اللہ العلی العظیم صلوات علی محمد دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر خیر کے صدقے نال سارے گناہ معاف فرمائے۔ اللہ پاک تمام خواتین و حضرات دی دلی دعا امام حسین علیہ السلام دے بے گناہ خون دے صدقے نال قبول اور منظور فرمائے۔ ایک مومن بیمار ہے، نوجوان مریض ہے، ہاسپٹل ہے، سید اشتیاق حسین شاہ صاحب دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک جناب سیدہ دے پترا دے صدقے نال انہاں نوں شفا کاملہ عطا فرمائے۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ الرعد دی 5 نمبر آیت مجیدہ کے تحت سلسلہ گفتگو جاری ہے جہاں اج 7ویں مرحلے سے اور جڑے دوست متواتر آ رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہر روز اسی کسی نہ کسی وعدے کا ذکر کرنے ہیں، کسی عہد کا ذکر کرنے ہیں، کسی میثاق کا ذکر کرنے ہیں جڑا اللہ نے کدی نبی نال وعدہ کیتا، نبی نے اپنی امت نال وعدہ کیتا، کسی ویلے اللہ نے صحابہ کرام نال وعدہ کیتا، کسی ویلے صحابہ کرام کو وعدہ لیا، یعنی اسی مختلف وعدیاں تے گفتگو کر رہے ہیں۔ کل تک دی گفتگو کو جناب دے ذہن موجود ہو گئی۔ اللہ نے جنہاں لوگوں نے خلافت کا وعدہ کیتا انہاں دی اوصاف بھی قرآن سے بیان فرمایا۔ کل تک دی گفتگو اگر میں تھوڑی جی بتاتا نہیں نہ ہر روز پچھلی گفتگو، کل تک دی گفتگو سی کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو 40 راستہ واسطے اکلیاں کیتا کہ کیا نبی تو بعد اے نبی دے چھڈے خلیفے نو مندے، نبی ٹر گیا ہے لیکن نبی تو بعد حضرت ہارون کسی تسلیم نہ کیتا، تو سانو وہ بھی ہدایت آئی کہ جڑے اللہ نال وعدے کر کے توڑ دینے اللہ انہاں واسطے جنت نے جہنم دا سامان کیا۔ آج جڑا وعدہ جناب کے سامنے میں پڑھ رہا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نال اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نال اللہ دا وعدہ ہے۔ یہ جڑا عہد ہے آج پڑھنا ہے چونکہ وعدے تے گفتگو ہو رہی ہے، کل میں وہ وعدہ پڑھاں گا جڑا اللہ نے ساڈے نبی نال کیا۔ کل اس وعدے تے گفتگو ہوے گی، وہ تقریباً پھر اس موضوع میں اسی اختتامی مراحل سے پا دیں گے کہ کل حضور نال جڑا وعدہ ہویا ہے وہ میں کل عرض کراں گا۔ آج حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نال اللہ نے ایک وعدہ لیا ہے، ایک وعدہ کیتا ہے۔ ایک گل ذہن چ رہے، جدوں اللہ کسی نال وعدہ لیندا ہے یا کسی نال وعدہ کردا ہے وہ برابری دا وعدہ نہیں ہوندا۔ جس طرح بندے آندے نے میں تیرے نال وعدہ کیتا ہے تو میرے نال وعدہ کر، یہ برابری دا وعدہ۔ جدوں اللہ کسی کو وعدہ لیندا ہے یا دیندا ہے، اللہ دا وعدہ حکم دا درجہ رکھتا ہے، اللہ دا وعدہ حکم دا درجہ رکھتا ہے، وہ پھر بندہ توڑن والا جنت دا بالکل روادار نہیں، اسے تک نہیں ہو جاتا ہے۔ اللہ نے نبیاں نال 2 نبیاں نال وعدہ لیا جی، بلکہ سمجھو کہ حکم کیتا ہے۔ اللہ فرماندا ہے سورہ مبارکہ بقرہ، یہ دیتے آج دی بحث ہے۔ خالق کائنات فرماندے ہیں وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ہم نے وعدہ دیا اور وعدہ لیا ابراہیم سے اور اسماعیل سے، حضرت ابراہیم سے اور حضرت اسماعیل سے ہم نے وعدہ لیا أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، وعدہ کرو کہ تم میرا گھر بناؤ گے بھی صحیح اور پاک بھی رکھو گے۔ تساں میرا گھر پہلے بنانا ہے، بنان دا وعدہ بھی کرو، انہوں پھر پاک و پاکیزہ طاہرہ بیتی، پھر میرے گھر کو پاک بھی رکھنا۔ یہ تہاڈا دوواں دا کام ہے۔ اللہ نے اپنا گھر مستریاں تو نہیں بنوایا، نبیاں کو بنوایا، اور 2 نبیاں نے وہ گھر بنایا ہے، بنوایا اللہ نے۔ اللہ فرماندا ہے للطائفین، میرے واسطے نہیں، اللہ فرماندا میں کی گھر کرنا ہے، للطائفین والعاکفین والرکع السجود، یہاں آئیں گے اس گھر کا طواف کرنے والے،
یہاں آئیں گے اس گھر کے اندر اعتکاف کرنے والے، طواف باہر ہوگا، اعتکاف اندر ہوگا، اعتکاف اندر ہوگا، طواف باہر ہوگا، ورکع السجود، اور یہاں آئیں گے رکوع کرنے والے، یہاں آئیں گے سجدہ کرنے والے۔ اے میرا گھر تسی بناؤ، اتنے 4 قسم دے لوگ آؤں گے، طواف کرنے والے، وچ اعتکاف بہن والے، پھر یہ منہ کر کے رکوع کرنے والے، یہ منہ کر کے سجدے کرنے والے۔ گھر میرا بناؤ، گھر میرا ہوئے گا، گھر میرا ہوئے گا، بنانا تو ساتھوں میں آؤں گے، اتھے لوگ میرے گھر لوگ آؤں گے، لناس لوگ آؤں گے، انہاں کہا جی بنا دینے ہیں۔ لہٰذا اس گل تے کوئی شک نہیں، کسے مذہب کا بندہ سامنے بھادے ہو، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ دا گھر بنایا، کوئی بندہ انکار نہیں کر سکے گا انشاءاللہ۔ انکار ہے تو انہوں چپ کیوں ہو گیا؟ میں کیا کیا؟ میں کیا کیا؟ میں کیا؟ معافی دے اوہو میں کی کہہ دیتے ہیں؟ ویسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بری لفظ نہیں، بہت اچھی لفظ، بڑے بڑے وڈے لوگاں نہ لگی۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑے عزت دار لوگاں نہ لگے، یار بڑے لوگاں نہ لگا ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کمال دے لوگاں نہ لگے۔ عزت والا لفظ ہے، اللہ راضی ہو گیا یا اللہ راضی ہو گیا، تو بھی غلط چاہیے ہے نا۔ اسماعیل تے بھی اللہ راضی ہے، ابراہیم علیہ السلام تے بھی اللہ راضی ہے، ناراض تو نہیں ہے۔ تو جب میرے منہ نکل گیا تو پورے مجمع نے لحاظ ہی نہیں کیتا، کوئی شیعہ کوئی سنی پیچھے نہیں رہ گیا، ساری چپ ہو گیا، میرے منہ نکل گیا کہ میں قرآن سامنے رکھ کے تہاڈے کول معافی منگنا۔ پر ایک گل ہے، جے دووے علیہ السلام نے تو پھر تسی میرے نہ لڑو نہ کدی، تو مولوی دے بوہے کے قرآن کھڑ کے پوچھئے اے جدے بنان والے علیہ السلام نے ویچے ان والا رضی اللہ کیسے؟ بندے بیٹھے نے، میں تھارز کر رہا کہ میں دھیان نال پڑھاں گا جی اگوں، پچھلی معافی دے دیو، پچھلی میں نو معافی دے دیو، پر تسی بھی وعدہ کرو اگوں کسے علیہ السلام نو رضی اللہ نہیں آتا۔ اے میں کا پرسوارز کروں گا، لیکن ہون وعدہ ہے کی جی میرا گھر بناؤ، بیتی اللہ فرمائے میرا گھر بناؤ۔ اچھا بیت دا مانا گھر ہے جی، بیت دا مانا گھر، یہ عربی انی کو نا بچیاں ہونی چاہیے۔ بیت کا یہ دا مانا تیرا گھر، بیتہم مانا ان کا گھر، بیوتکم تمہارے گھر، بیتی ہن سواد آیا جڑے بندے آنکھا میرا گھر، بیتی میرا گھر۔ اللہ فرماتا ہے تسی دووے بناؤ میرا گھر۔ گھراں والے بیٹھے ہو، گھر کا دے واسطے ہوتا ہے رہن واسطے۔ اللہ پوری کائنات گواہی دے دے، اللہ کدی کو فضول کام بھی کیتا ہے؟ بولو اللہ فضول، اللہ جو کم کرتا ہے حکمت دے مطابق کرتا ہے۔ اللہ نے گھر بنوایا ہے، آج جنہیں گھراں بیٹھے ہو شیعہ یا اہل سنت، گھر تے سارا دے ہے ہی ہے نا، کسے تے علم لگا ہے یا نہیں لگا، چھڈو اس گل، جدے تے پائنتن پاک نہیں لکھے 4 یار تے پکے جن۔ مطلب ہے جدہ بھی گھر میں تے گھر دی گل کر رہے ہیں، گھر اہل حدیث دا ہے، گھر اہل سنت دا ہے، گھر شیعہ دا ہے، گھر دیوبندی دا ہے۔ وہ یارا گھر کا دے واسطے بنوائی دا، بیوی اتھے ہوندی ہے، بچے ہوندے نے، پہلا ماں باپ ہوندے نے، نانکے داد کے ہوندے جاندے نے، بندہ تھکیا ہوئے تے جا کے آرام کردا ہے، اتھے لمحہ سو رہتا ہے، جڑا باہروں نہ ملے گھروں مل پہندا ہے۔ گھر اسے واسطے بنائی دے چلو کہ لٹن واسطے بنائی دے، وہ گھر رہن واسطے بنائی دے۔ ہن پوری دنیا قرآن ہاتھ چ لے کے دسے
یہ اللہ تے تھکدا ہی نہیں، انہوں کر دی لوڑ کیڑی آیت الکرسی جنہوں آؤندی ہے ادھر میری گل ہے جنہوں آیت الکرسی آؤندی کئیاں ساری زندگی صرف آیت الکرسی ٹنگی گڈی چ ٹنگی ہے بس ٹنگی آؤندی کوئی نہیں کئیاں آیت الکرسی صرف کرسی واسطے رکھی ہے انشاءاللہ کرسی لب جائے آیت الکرسی چلا فرماتا بلا یودہو حفظہما پورے زمین و آسمان کا اللہ مالک ہے اور ان کی حفاظت کرتے ہوئے وہ تھکتا نہیں ہے تھکدا ہو نہیں جڑا آکے لمحہ پہلے اگلی گالے لا تاخذہو سنتوں ولا نوم نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے مکی گل دوجی گل بچے ہو انہیں سونا بھی کوئی نہیں انہیں تھکنا بھی کوئی نہیں اگلی گل ہے چلو بیوی کر رہے گی تو میں باہر کام کروں گا وہ دی بیوی کوئی نہیں نانکیاں جو کوئی آ جائے وہ نانکے کوئی نہیں دادکیاں جو کوئی بابا ہی لمحے پہ رہا وہ بابا ہی کوئی نہیں لم یلد ولم یولد نہ کسے دے بچوں ہیں نہ وہ دے بچوں کے ہونا ہے رہ گئی گل ہے کوئی پرونا شرونا ہی آ جاندہ ہے کہ جن نے او دے کل جانا ہے او دی شاہ رکھ دے قریب ہے شکریہ مہربانی بہت اچھا سماعت فرما رہا ہوں میں بیاننا جن نے آکھا میں اللہ نو ملن جانا ہے او دی تشاہ رکھ دے قریب ہے جانا کہ تھی کی لین جانا ہے وہ تسی پاجن میں نو ایتھے مل پہ ہو شاہ جی تسی جو ایتھے بیٹھے ہو تو انہوں ایتھوں میں توڑے کولوں اتھے جا کے آکھاں شاہ جی کتھے ہو شاہ جی کتھے بندہ کہ تیرے کول ساڑی تھو کتھو لبنا ہے اللہ ایتھے وے جانا ہو دیکھو کتھے پھر اللہ کارکا دے واسطے بنائے بیوی بچہ کوئی نہیں نان کے داد کے کوئی نہیں آپ اندر ہوندہ نہیں اچھا جدہ وہ کوٹھا ہے اس وقت ہے ہمیں کڈا بڑا ہے قرآن تے میرا ہاتھ ہے او دے اللہ اندر وڑ جانا او اللہ ہی نہیں رہی تو کیا بات میں پیانا پھر اللہ نے دو نبیاں نو آکھا کیا کار بناؤ کدھا میرا بنایا سو میرا میں کیا اللہ ہے میرا کار رکھی ایک کی کرنا ہے اللہ پاک فرمانتا ہے سورہ مبارکہ آل عمران اللہ فرمانتا ہے انہا اولا بیت وزی للناس للذی ببکہ مبارکہ وہدى للعالمین یہ جو گھر میں سنت دی ہوئے تے مسجد ہے شیعہ دی ہوئے تے مسجد ہے مسجد میں سجدہ کرنے کی جگہ جنہوں تسی مسجد آکھ بیندے ہونا وہ تھے ٹھیکے داری وہ دا نام مسجد توحید رکھ لو بہار مدینہ گلزار مدینہ بازار مدینہ مسجد نجف مسجد حسین مسجد ابوبکر مسجد صدیق اکبر مسجد فاروق اعظم جے بندے دا پتر ہے تے جدے نا دی مرضی رکھ نہیں سجدہ کرنا ہے منع نہ کر شکریہ مولا تعالیٰ جزا دے میں کہ بنا جرہ سجدہ کرنا گیا مسجد دا مطلب کی یار مسجد میں سجدہ کرنے کی جگہ وہ سجدہ کرنے دیا جنیاں جگہ نے اے پہلی مسجد ہے جنہوں اللہ فرماتا سبحان اللذی اسرا بیبدہی لیلا من المسجد الحرام معراج شروع ہوئی ہے مسجد حرام سے یہ کا مطلب ہے جنہوں اللہ نے اپنا کہا رکھے وہ مسجد ہے کوئی تھے بن کے پڑھ دے کوئی تھے کوئی تھے اللہ فرماتا میں سارے انہوں کٹھیاں کرنے واسطے کار دو نہیں بنائے تیرے فرقے دو ہو سکتے نے میرا گھر ایک ہی رہے تو جڑے مسلک بچوی ہیں میرا گھر جی تسی یہ گل دسو پئی کدھر منہ کر کے نماز پڑھ دی کعبہ ٹھیک تے باقی دے مسلمان کدھر کر جڑا ایتھے بند کعبہ ایتھے جڑا سواد کعبے چلے وہ ایتھے نہیں اللہ تو انہوں سارے انہوں ایک باری کعبہ بخائے اتھے میں اپنیاں اکھاں نال
اہل حدیث بھی کھلوتے ویکھن، اہل سنت کھلوتے ویکھن، جڑے ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں وہ اتنے اہل سنت بھی آئے ہیں، وہ امام مالک دے منن والے۔ شیعہ دا پتہ لگتا ہے اس قنوت تو، جدو کھلو کے قنوت پڑھ دینا ادو پتہ لگتا ہے بھی آ شیعہ کعبے وچ جڑے میں سواد 2005 چ لائے نے، مینوں کدھروں نہیں لبے، کدھروں لب بھی نہیں سن سکتے، کیونکہ وہ اللہ دا گھر سی، جڑے اتنے سواد سن کدھر ہور آ نہیں نہ سکتے۔ میں آنج کھلوتے ویکھے نے شیعہ، آنج کھلوتے ویکھے نے اہل حدیث، آنج کھلوتے ویکھے نے اہل سنت، آنج کھلوتے ویکھے نے مالکی۔ منہ ادھر ہی رکھنا جی، ہاتھ جدھر مرضی ہے پڑھ لو، منہ ادھر ہی رکھنا ہے۔ جنوں اللہ آکھے نہ میرا نہ اندر آؤندا ہے نہ آئے گا، نہ اندر کلی لگی تے نہ اللہ دی شیروانی ٹنگی، نہ اندر کوئی میز ہے تے نہ اللہ دا تے کلا پہ ہے، نہ اللہ دا کوئی بستر ہے تے نہ منجی ہے۔ اللہ فرمایا جدن دا میں آکھیا نا اے میرا ہے، جن نے منہ پھیریا وہ میرا نہیں۔ صدقہ جاواں میں سمجھ گل کر رہا ہوں۔ اللہ فرمایا جدو میں آکھیا میرا، شکریہ بھائی، میں رانا نال توڑے گاڑی لا کے دور پوچھا مہربانی، آج میں نعرہ لایا میں آپ نہیں لایا۔ اس طرح سمجھو جی میں عید دی نماز سے مولوی آندا اللہ اکبر، دوجا بچکار کھلو کے اللہ اکبر، وہ اس طرح میں ذرا انہاں دی آواز دور پہنچا دیتی، متیا کو آپ نعرے لواندا ہے تو سا لانے نے میں کیوں لانا۔ اللہ فرمایا میرا گھر ہے تے جن نے منہ پھیریا او میرا۔ لے بھائی بندے اتھوں بھابی جاندے نے تے بھابی واپس آندے، کعبے شیعہ جاندے نے تے شیعہ ہی واپس آندے، کوئی مذہب تبدیل نہیں کرتا، ان اتھے جا کے منہ ادھر ہی رکھتے، کدھر منہ ادھر رکھ دیں۔ اللہ فرمایا میرا، تعظیم بھی سارے کر دیں، چمدے بھی سارے نے، آنج ہتھ بھی لاندے نے، کوئی تمیز اتھے ہے بھی شیعہ نے۔ سانو دو شہمہ بچا گئی ہیں ورنہ اسی اڈ گئے سا، ایک رمضان ایک حج۔ شیعہ نو دو شہمہ بچا گئی ہیں رمضان تے حج۔ اڑیاں بیبیاں جاننا سوٹ نہ ہے، اے آندیاں نے پائی رنگ نہ اڈے، وہ آندہ پہن 100 واری تو وہ جے اڈ گیا نا تو واپس دے جائے، کپڑے تو رنگ اڈ جاندے نے تے کئی رنگ ایڈے کچے ہوندے نے کہ تسی کپڑا صرف آنج پیوں کے باہر کٹو تو بس چٹا سفید، ایڈے کچے رنگ۔ آج جڑا سارا سال لوگ سانو کافر آندے نا، اے ایڈا کچا رنگ ہے، اکو ڈوبے نال سارا لے جائے۔ کدی ماتم دی وجہ تو کافر، کدی صحابہ دی وجہ تو کافر، کدی شبیہ دی وجہ تو کافر، شبیہ دی وجہ تو کافر۔ پہلے میں شبیہ والی گل مکا لاں۔ اللہ دے گھر کنے نے؟ جلدی بولو، ایک جڑا نبیاں بنایا سی۔ اے مرید کیا دیا مسیتاں گن لو کنیاں نے؟ تے پوچھو بھی اے کدا گھر ہے؟ آکھن گے جی اللہ دا گھر، اللہ دا گھر۔ نہ تے ابراہیم بنایا ہے، بندے کسے صحابی دا ہاتھ لگا ہوئے، نبی پاک نے تو افتتاح کیتا ہوئے، آپ ہی پیسے کٹھے کیتے نے، آپ ہی جگہ مختص کیتی ہے، آپ ہی اتھے بنایا ہے، شیشے لوائے نے، تے پاویں ایسا آپ بنائی ہے، اندر کوئی تھوک کے بخائے، پاویں ایسا آپ بنائی ہے، اتھے نہ کوئی بندہ پرید جا سکتا ہے، نہ کوئی عورت پرید جا سکتی ہے۔ یار آپ بنا کے بھی ایڈی پاک ہو گئی ہے، وہ اگر پاویں آپ بنائیے ہے تے اللہ دا کارنا۔ اللہ تے آپ بنوایا سی نبیاں نو آکے تو قرآن دے تینوں کنے آکھیا سی ضرور بنا، تو آپ ہی صلاح کیتی ہے، آپ ہی تو بنایا ہے۔ پھر میں پوچھنا اس مسجد وچے تھوکنا بھی ناجائز ہے، ناپاک جانا بھی ناجائز ہے، اچھی اچھی ہاں ہاں کرنا بھی حرام ہے، اس مسجد نو سیاست استعمال کرنا بھی حرام ہے۔ میں سمجھنا یار مسجد دا اینا احترام، وہ پھر دھیان نال سنیا جی۔ میں کمل صاحب نے پوچھا سی، میں جی اینا احترام، انہوں نے کہا یار مسجد ہی ہوئے، انہوں نے کہا یار کیڑی نبی بنائیے، انہوں نے کہا مسجد نبی جاننا، میں کہا جی، تو میں کہا مسجد حرام، میں کہا ہوئی میں دیکھیاں،
وہ سکیا وہ تو وڈیاں بنائیاں سن، یہ اساں آپ بنائیاں، تو میں احترام ایڈا کیوں ہے؟ وہ سکیا اللہ دا گھر ہے نا، اساں تے او دے وانگو ہی بنایا نا، او دے وانگو انہوں ویخ کے او دے وانگو بنایا۔ میں کیا قرآن ہی میرے سر تے اس وانگو نو شبیہ آندے یار اصل تے نہیں نا، نہ ایتھے اصل کعبہ ہے، نہ ایتھے اصل مسجد نبوی ہے۔ آج جنیاں مسجدہ نے اور مسجد نبوی دی تھوڑے بندے بولے نے جڑے اہل سنت بیٹھے ہو شبیہ نہیں منہ چوں نکلدا تے ماڈل آکھ لو ماڈل، اے مسجد نبوی دا ماڈل ہے، ہر مسجد بیت اللہ دی ماڈل ہے، تے ویسے عربی وچ کی اینو آندے نے شبیہ شبیہ شبیہ۔ دکھ ہونا تے نہیں جڑے مسجدیں جاندا ہی نہیں ہے صحیح پر اینا نہیں، مینوں اونا تے دکھ ہے جڑے روز شبیہ وچوں نکل کے آندے نے شبیہ بنانا حرام۔ سارا دن شبیہ دے وچ رہی ہر مسجد مسجد نبوی دی شبیہ، ہر مسجد بیت اللہ دی شبیہ، اسے واسطے دا احترام ضروری ہے، شبیہ دا احترام ہے۔ میں بیانا شبیہ دا احترام ہے، جنہاں مسجد دا احترام کردا وہ شبیہ دا احترام کردا، کیونکہ اس مسجد دیئے شبیہ کدھر منہ کردے نے اہل حدیث قابل شیعہ شاباش قابل اہل سنت قابل اتھے جا کے فرقے یاد کیوں نہیں رہندے؟ دو شامہ سانو بچا گئیاں، سارا سال بندے سانو کافر آندے نے، غریبانو مسکینانو بے بسانو، اے بھی کافر اے بھی کفر اے بھی کافر اے بھی کفر۔ دوں دا شکریہ ادا کر لگا۔ ایک رمضان دا، رمضان ایک ایسا مہینہ ہوندہ ہے جویں کچے رنگ نو پانی جی ڈوبیے تے اکا کپڑا چٹا نکل ہے، لوگ آندے نے ایڈا کچا تیری کفر دا فتوہ ساڑھے تے ایڈا کچا رنگ ہے۔ جیڑے ویلے رمضان دا چند چڑھدا ہے اسے ویلے اعلان ہوندہ ہے رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے، تے ٹی وی دی سکرین تو سارا رنگ تیری کفر دیاں فتویاں دا لے جاندہ ہے، جدو ناڑی لکھے آ جاندہ ہے فقہ جعفریہ کے مطابق۔ فقہ جعفریہ کے مطابق سحری کا یہ وقت ہے اور افطار کا یہ وقت ہے، جنہاں بندے نو تو سال دا لایا ہوندہ ہے اور سارے پڑھے لکھے سوچ دے نے اے مولوی چوڑا مارتا رہا کدی کافران دی بھی فقہ ہوئی ہے۔ صدقہ جامع دوجہ سانو حج بچا گیا، حج بچا اور شیعہ پیسے آ جائے تو حج ضرور کرو، اہل سنتو پیسے آ جائے تو حج ضرور کرو، پیسے رکھ کے حج تو معروم نہ رہو۔ پیغمبر نے فرمایا جی کوئی پیسے وافر ہوئے تو حج نہ کیتا حشر والے دن انسان دی شکل جو نہیں اٹھے گا۔ جے پیسے پورے ہو گئے نہیں تو حج کرن جاؤ، مہربانی کرو۔ حج تے کی ہوندہ ہے وہ سن لو، حج تے پھر اسی بھی گئے ہونے بولو اسی ایئرپورٹ تک ہی نا سعودیہ ایئرپورٹ تک ہی کافر ہونے ہیں، سعودیہ والی ایئرپورٹ تک کافر ہو کافر ہو کافر ہو کافر۔ اگلی گل دھیان نہ سنے نا، وہ جڑے آنج کھلوتے ہوندے نا کعبے دے سامنے حضرات و شیعہ ہوندے، ہاتھ کھولنے دی گل میں تا نہیں کردا، ہاتھوں تے سنی بھی ہاتھ کھول کے پڑھ دیں، جڑے امام مالک دے منن والے نے وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھ دیں، وہ نہیں جڑے آن جاؤں گے نا دوسری رکعت جان تو پہلا او کسے نماز چکھی ہے تو بولو خدا دا نام، دوسری رکعت کہ جان تو پہلا اسی تھوڑی خیر ہو شکریہ نمازی ہو قنوت پڑھنا آنج جڑا آنج کھلوتا ہوتا نا وہ دے ادھر والا بھی اپنی نہیں پڑھتا ادھر والا بھی اپنی نہیں پڑھتا، وہ دے دھیان رکھ دینا پیا کھلوتا جے کا
وہ جدو وہدے ہوں نا کانی نظرے وہ مینو بڑا لطف آتا. ہوں تسی پوچھو گے جی وہ تینوں یہ وہدا ہے تو تینوں بھی تو پتا نا میرے لو پہ وہدا تو کدا کو دھیان نہ پہ پڑھتا. بھائی اللہ تعالیٰ قبول کرنی ہے، پتہ نہیں اللہ قبول کرنا ہے، لیکن میں بیٹھ کے بھی ویکھیا پہ بندے ادھروں وہدے پہ او کھلوتا ہے او کھلوتا ہے. وہ جڑی نشاندہی ہوندی ہے نا او شیعہ جے او شیعہ جے او شیعہ جے، جنہ تیرا کفر دے فتویاں دا رنگ ساڈے تے چڑھیا ہوندا نا کافر ہوئے کافر ہوئے کافر ہو. میں ان پڑھ دی گل نہیں کر رہا، جڑا رش ویکھ کے آ کے آندا میں حاجی ہاں، میں او دی گل بھی نہیں کر رہا. کئی ایسے حاجی میں ویکھے نے، انہوں نے پوچھا حج کر رہے ہو؟ ہاں. کوئی حج دی گل سناؤ، تو اس گل کی سنائی؟ او ہوڑیا بندے ہی بندے بندے ہی بندے. بس جدھر ویکھیا بندہ ہی بندہ. اور رش ویکھ کیا پڑھیا لکھیا نال میری گل ہے، باریک گل ہے. جیڑے بڑے سانو لوگ آنج ویندے نہ کھلوتے ہیں کعبے کے سامنے، اللہ دا گھر جو ہویا ساڈا اللہ بھی تو ہوئی ہے نا. جے تسی اللہ دے گھر گئے ہو تو اسی بھی تو دے گھر ہی گئے ہیں، اسی اللہ دے بندے ہیں، اسی آنج کھلوتے ہونے ہیں. شیعو میں تانوں پکی گل دساں، زندگی جو تھے جا کے کسے دے ڈر تو بن کے نہیں جے پڑھنی. بھئی تہاڈی فقہ جت کھول کے تے کھول کے پڑھو. دوجا قنوت لو لوگ ویندے نے او ضرور پڑھیا جے. مطلب کو مولوی آ کے قنوت تو بغیر بھی سنتیں ہو جاندی ہے، او ضرور پڑھیا جے. کہ لوکی ویندے نے او بخانا ضروری کیوں ہے؟ بخانے دی نماز تے ہوندی نہیں. اللہ کو معافی مانگ کے کہنے لگا یا اللہ مہربانی کری ناراض نہ ہوں، اسی ضرور انج کرنا ہی تاکہ پتہ لگے ایک آئے ایک اوئے ایک اوئے ایک اوئے. جدو لوگ سمجھتے ہیں نا اے شیعہ نے اتو فتوہ ہوندہ ہے حرمین میں کافر کا داخلہ ممنوع ہے. سبحان اللہ. بھائی مولا تو جزا دے رہے بچے، میں تے دلائل ہی دے، میں تے یار دلائل ہی دے. خیر ہو توڑے سونے چہرے کی قسم یقین کرو اللہ توڑا ولایت بڑا حسن برقرار رکھے. میرے عزیزو ساڑھا ایک رمضان سانو بچاندہ جی تو دوسرا حج بچاندہ، کیونکہ اللہ دا کہہ رہے سامو ادھر ہی کر دے. وابی پانچ کھلوتا ہے اہل حدیث ہاتھ تھا اتنے تو منہ کدھر کعبے. تھوڑا جہاں ہنج کر لئیے تو میرا ہو جاندی نماز ادھر ہی رکھنا. پوچھو جی اللہ دے وچ کوئی نہیں، لم یلد ولم یولد وچ کوئی نہیں. ایک کوئی فتوہ آئے گا پوری دنیا تو جنہا میں دسن لگا جدن دا انہوں اللہ کھیا نا بیتی صدقے تو اللہ سنن تو صدقے اے میرا کارے بس ہو دی تعظیم کرنی ہے. بندیاں دا امتحان ہے. اے قرآن ہے اللہ فرماتا ہے مشرقوں میں بھی میں ہوں اور مغربوں میں بھی میں ہوں. ہر بندے کی شاہ رکھ کے قریب ہوں لیکن منہ ادھر ہی کرنا ہے. تعظیم بندے کیوں کر دینے کعبے دی شکریہ کے بنا اس واسطے اللہ آکھا میرا ہے. جنوں اللہ آکھے نا میرا ہے. امتحان اللہ دا نہیں، امتحان بندیاں دا ہے کہ بندے دا حیاء کی نہ کر دے. جنوں اللہ آکھے میرا ہے. اگر تو انہوں یاد آوے ایک اونٹنی نو اللہ فرمایا سی سالے ایدہ رساوال چھڑ تے کھلا چھڑ پیڑیاں چھے جے کوئی پوچھے اے تیری اونٹنی بھی پھر دیئے انہوں نے آکھی وہ آندہ میری ہے. سالے دی قوم تے عذاب سالے دی وجہ تو نہیں آیا، اونٹنی دی بدتمیزی کیتی نے. میں کہا اللہ کیوں کو سجڑی؟ فرمایا ایڈے بے غیرت نے میں جو آکھیا سی میری ہے، میں آکھیا سی میری ہے. کوئی ایسی گل نہیں ہوئی جڑی خطرناک ہو. سید ساجد بخاری صاحب بانی ہے جشن مجلس نے بانی ہے اشرا نے وہ تشریف لے آئے نے. خدا دا نا جے صلوات پڑھو. وقت تھوڑا ہوندہ ہے مہربانی کرو وقت بچائیے. منہ کدھر ہوندہ ہے کعبے اے ساجد شاری جی حاجت جانتے اے تے میرا حال داؤ کیا نو منہ کر دے انہوں انہوں دا بھی کعبے میرا بھی کعبے اہل حدیثاں دا. وہ جنہیں ساڑھے نال لڑے نے ساڑھے نال اسی جو ادھر کرنے ہیں تو اسی کسے اور پاسے کر لو. ساڑھے ایک بنڈ ایک بندے نے پیالی پان چھڑی شیعہ بچو چاہ پی گیا اس پیالی پان چھڑی ہو سکے پاک نہیں ہو سکتی.
جانور پیتی ہوں نا 7 واری مانجیاں پاک ہو جانی تے نہیں پاک ہوں شیعہ منہ لا گیا وہ ایک فاتح تے بیٹھا میں پوچھا یار سانو ایڈے پولیس سمجھ دو ہو سکا مولوی صاحب آندے میں مولوی صاحب نے پوچھا جی ایتھے پیاری نو اسی منہ لائیے تو انہوں پھر پن چھڑ دے ہو حجر اسود نو چوم کے آنے ہوں تے ٹاکی شاکی مار لیا کرو اور یار وہ شیعہ حجر اسود چوم دے کہ نہیں حجر اسود نو حجر اسود تو شیعہ منہ چک دے پہلا تے چکدا ہی نہیں مگر ہی تروڑا پیندا جڑا منہ وچ کر جاندا ہے چومدا ہی چومدا ہے پھر موقع ملے کہ نہ شیعہ منہ کردا تے سنی وچ رکھ دیندا یا تے اہل سنت بوجھ وچ گلی ٹاکی لے کے جان کرن جڑے ویلے شیعہ چوم کے جائے انہوں مار لے تے چوم گیا نہ وہ تو شیعہ منہ چکدا ہے تے اہل حدیث رکھ دیندا ہے اہل حدیث منہ چکدا ہے دیوبندی رکھ دیندا ہے دیوبندی منہ چکدا ہے تے اہل سنت رکھ دیندا ہے سواد بڑا آیا ایک مولوی صاحب نے میں پوچھا مولوی صاحب ایتھے سارے اکٹھے ہو گئے نے کہنے لگا ایتھے سارے اکٹھے نے میں کہوں ٹاکی شاکی مارن دی لوڑ ہو سکے نہیں میں کہا کیوں آندا اینوں مصطفیٰ نے چومیا سی اینوں مصطفیٰ نے چومیا سی میں کہا پھر من کعبے دے سامنے جنوں محمد چوم لوے او دے تے اختلاف دا نہیں نہ کری دا جنوں رسول چوم لوے او دے تے اختلاف نہیں کری دا رکھ مولوی میرے آنگو سر تے قرآن تے دس اس پتھر نو رسول بہتا چومے یا حسین ابن علی نو بہتا چومے آؤ اے حسین تے کتے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تسی بھی لا میری ریکویسٹ چلو میرے تو بات جی تسی قبلہ اگلے سال پوائنٹ تو سے سارا ایک نعرہ لانا جی ایک نعرہ لانا چاہتے لا لیں لا لیں اون جو سکا نہیں لانا چاہتے نعرہ پہ ہوں کے لانا چاہتے اے جو کوئی میں پڑھنا پہ آج 7واں دن ہے او دیتے نا نعرہ نہیں آیا ہونے لان گے آندھرے لانا ہے میں نے پتہ ہے اگلے سال بھی پڑھاں گا محرم کل ایمان نات کے قرآن دومی بازو بلند کر کے نعرہ حیدری سلوات پڑھو سارے اکام شامل دینا اکام دینا کئی بار کوئی پولیس والے آ گیا یا کوئی انتظام کرنا شکریہ جبلا اتنے معتبر لوگ ہیں اعلان ہو گیا ٹھیک ہو گیا وہ مطمئن ہو گیا نا چل ٹھیک دوسری مطمئن لو جناب علی منہ کدھر کری دا کعبے خیر لو جی آ شاری بیکو آبد شاید پڑھا منوں بھی انہیں بندیاں دے نا نہیں ہوندے کل میں کسی کو پوچھا سی وہ پتلے جا شاری انہاں دا کی نا ہے انہاں کے آبد کیونکہ انہاں میں واقعہ سی کہ اگر بچہ بیمار نال نہیں آ رہا تو میں تو نال جان واسطے میں ساتھ تیار ہوں میں کہ یار شاری کو ملے ہیں سید بڑی مشکل کئیاں مہربانہ پڑھنا دے اینا حافظ ہے انہوں نے ادھے ہوں بہتے مجمع دے نا یاد ہوں شہر یاد ہوں دینے میں نے کچھ نہیں جا یاد اب قدرتاں رہ گیا کل پوچھے ایسی اے پہ گل فرماندنے 7ویں دن دا تو مجلس پہ پڑھنا ہے لے پھر اے بھی سواد آیا اے بھی وعدہ ہو گیا بھائی ٹھیک ہو گیا میرا خیال ہے موضوع کے مطابق ہی ہو گیا کہ اے بھی وعدہ ہو گیا شکریہ کرنا میرے محترم سامعین اے اللہ دا کار ہے جی اللہ کیا کیا میرا جلدی بولو بچ آؤں ہے بچ آؤں ہے بچ کپڑے ٹنگے نے نہیں اللہ کوئی نہیں اندر آؤں پھر صرف تعظیم کیوں ہے وہ آندہ اے بس موک گئی ہے مجلس اے میرا ہے اللہ ایک اونٹنی نو آکھیا سی میری ہے جن نے گستاخی کیتی ہے عذاب آگیا اللہ اس گھر نو آکھیا میرا ہے جڑے مردود نو ٹان آئے سان اللہ نے ابابیل کر کے سارے مروا چھڑے کیوں میں کہ اللہ ایڈا گسا کیوں چڑھے اللہ فرمایا میں آکھیا ہوئے شاہ میری ہے صدقے نتیجہ بیٹھا میں آکھیا ہوئے شاہ میری ہے تے دی کوئی گستاخی کرے میرے عذاب تو آئیتھو بچ گیا کہ اگلے جان نہیں بچے گا ترائے سے مثالہ دینا اے اللہ کتاب نو فرماتا کتاب ہی ایک کتاب میری ہے اللہ قرآن نو آکھے کتاب میری ہے جڑا گستاخی کرے گا
پھڑیا جائے گا. میرا خیال پھڑیا ٹھیک ہے, پھڑیا جائے گا. اونٹنی نو اللہ کیا میری ہے, جنہیں گستاخی کی تھی پھڑیا گیا. اچھا بیت نو آکھیا بیت یہ گھر میرا ہے, جڑا کعبے دی گستاخی کرے گا پھڑیا جائے گا. اجے قرآن میرے ہاتھ چی محمد نو ابو طالب دی گود چ رکھ کے اللہ فرمایا گود میری ہے. علام یجد کا یتیم الفاوا, جتھے تیری یتیمی پڑی ہے جگہ تینوں میں دیتی ہے. ابو طالب نو ہوش نہ بولی ورنہ پھڑیا جائے گا. مہربانی. میرا خیال ہے کہ چوتھا پارا پھر پڑھنا. میں کہ اللہ پاک بچ تسی نہیں ہوندے, فرمایا نہیں. بنوایا کیوں جے؟ فرمایا ہدن للعالمین, اے ہدایت پہ واسطے بنوایا, اے عالمین نو ہدایت کر دے. کہ تحصیل کاموں کی نو کر دے, تحصیل مرید کے نو کر دے. عالمین, عالمین کتھوں تک ہے تو انہوں کو اندازہ ہے تو سو الحمدللہ رب کوئی اندازہ لگتا ہے کتھوں تک رب ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, یہ دا مطلب جتھوں تک وہ رب ہے اتھوں تک میرا نبی رحمت ہے. فاطمہ انت سیدۃ النساء العالمین, جتھوں تک اللہ رب ہے محمد رحمت ہے, فاطمہ سردار ہے. آباد رہو. اور جتھوں تک زہرہ سردار ہے اللہ رب ہے نبی رحمت ہے, اتھوں تک کعبہ ہدایت ہدایت کر دے. سانو بندے آندے نو بے ہدایت ہو ہاتھ پن کے نماز پڑھے. ہس دے ہو تسی. سانو لوگ آندے نے بے ہدایت ہو ہاتھ بن کے نماز پڑھے. بے ہدایت ہو روزہ ٹائم نہ کھولو. ایویں مکرو کر لینا. اسی پھر ماڑے بندے چپ کر رہے ہیں, اندروں ساڈا بھی دل کرتا ہے انجے ہی آکھی. میں دہرانا نہیں کہ میں آکھی, اپنے متعلق میں دہرا لیا. بے ہدایت ہو ٹائم نہ روزہ کھولا کرو, 10 منٹ لیٹ کر کے مکرو کر دو. بے ہدایت ہو ہاتھ بن کے نماز پڑھے. دل ساڈا بھی کرتا ہے, ضرورت نہیں پہنتی ایویں بندے بہت ہیں, ورنہ اسی بھی آکھیے کہ ہاتھ کھول کے پڑھے کرو. یا او لفظ میں نہیں آکھا, ایویں کلپ کٹ لیں گے. اسی بھی دل کر دیا کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھو, ٹائم نہ روزہ کھولا کرو, تو شام ہوتی ہے رات نہیں. میں حیران ہوں, اسی تو ایک دوسرے کو بے ہدایتا آخ لینے. اللہ فرماتا ہے ہدن للعالمین, ایک کعبہ ہدایت واسطے بنایا گیا ہے. اتنے جو سارے کٹھے گئے ہوتے ہیں اے دا چھڑے کنے بجے روزہ کھولو. میں پڑھیا لکھیا نال گل کرنا بھائی, کعبہ ہدایت واسطے بنایا گیا ہے. سارے کٹھے اتنے ہی جانے ہیں, ورنہ اسی وکھرے وکھرے جانے ہیں. تو انہوں جہاز چ بھی رائے بڑھ کھڑی ہے تو تسی نہیں جاندے شیو. وہ آندے بے شک ساری بات جہاز چ بھی کھڑی ہے تو تسی نہیں جاندے. تو انہوں پیدل بھی مجلس سے جانا پہ تو تسی تر جاندے. انہوں جہاز چ بھی بندہ مجلس سے چلے آئے نہیں ہوندے. پیدل انہوں نے پشاور بھی جانا پہ, لاہور بھی آنا پہ. خیر ہو تھوڑی. یہ سارے کٹھے تے ہوندے نہیں, کٹھے ہوندے نے صرف کعبے. وہ جتھے کٹھے ہوئے ہوندے نے کعبہ دسے نا ہدایت واسطے جو بنایا گیا ہے. تے دس چھڑے لوگوں نبی کنے پڑھتے سن, نبی کنے بجے روزہ کھولتے سن. قرآن آتا ہے ہدن للعالمین, اے عالمین نو ہدایت کرتا ہے. اے 3 لاکھ حاجیاں نو دس چھڑے. چلو بھائی تھوڑے بندے بولے نے, دستا کیوں نہیں. ہوں میں فلسفے نو حل کرنا, یہ منطق تو میں دسنا. اصل گل یہ کہ بندے آتے ہیں میں ایس یونیورسٹی چوں BA کیتا ہے. یونیورسٹیاں نہیں پڑھا دیاں, وچ ٹیچر نے جڑے پڑھا دے. لوگ آتے ہیں ایس مسجد جو میں قرآن حفظ کیتا ہے. مسجد حفظ نہیں کران دی, آئے وچ کاری ہے جڑا حفظ کران ہے. کاری دے متھے نہ لگے گا تو مسیح چوم کے آ جا, حفظ کے میں کرنا ہے. ہاسپٹل نبضہ نہیں بندے,
اوے ویچ ڈاکٹر دے متھے لگے گا تے شفا ہوئے گی. مسیت نہیں پڑھان دی ویچ کاری ہے. ہاسپٹل نبس چیک نہیں کردا او دے ویچ ڈاکٹر ہے. اور سکول نہیں پڑھان دے او ویچ ٹیچر ہے. اور کعبہ ہدایت نہیں دینا ویچ ہاتھی ہے. مریض سارا ہسپتال باروں چوما ہے, سارے شعبے چوما ہے. مریض باروں ہسپتال چوما ہے, ڈاکٹر دے مٹھے نہ لگے مریض مریض ہی رہے گا. ان پڑھ سارا سکول چوما وے, ماسٹر دے مٹھے نہ لگے ان پڑھ رہے گا. ساری مسیح چوما وے, کاری دے مٹھے نہ لگے تے انشاءاللہ قرآن تو بے خبر ہی رہیں گا. سارا کعبہ چومیاں علی نو نہ ملے بے ہدایتار ہے. بندہ جا کے اندر لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک. ایدہ کی ترجمہ ہے تو اڈے کو حاضر ہاں. سکولے کدی حاضری لگ دی سی کی آندے سا لبیک لبیک. سکول دے باہر منڈا ریڑا لے کے اکڑا لے کے پجاندہ پھردا ہے آوارہ. اندروں سکولوں دا نام بولیا جائے ثناء اللہ او باہروں یا چھڑے لبیک. حاضری لگ جائے گی ہاں نہیں. یہ جڑے اتھے جا کے اندر نے اللہم لبیک اللہم لبیک. اللہ تے سارنگ تو رہنے میں اتھے یا چھڑ لبیک. صدقہ جامعہ بھئی کیا خوب مجمع ہے. وہ اتھے آخنا لبیک حج ہو جائے گا. یہ مطلب ہے حاضری کتھے لگ دی اتھے تو اڈی خیر ہوئے نوجوانوں. وہ اچھی تو نہیں بولے بہتا ہو سکے اتھے میرے لئے دیکھو یار میں کیا حاضری کتھے لگ دی ہو سکے اتھے. اللہ کتھے ایتھے حاضری کتھے لگ دی رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ اتھے حاضریاں کون ڈالتا ہے. ہائے ہائے ہے کوئی اتھے ہے میں دس لگی میں کہ اللہ اتھے تسی ہوں دے. فرمایا میں تے اتھے بھی ہوں اتھے کیا. فرمایا فیہی آیاتن بیناتن وہاں ہم نہیں ہوتے ہماری نشانیاں ہوتی ہیں. جیڑا کعبے جا کے نشانی دیکھ کے نہیں ہوگا انہوں ہدایت نہیں ہوتی. خیر جڈا بڑا مجمع جتھوں تک بندے نے نعرہ مارنا ایک بچارہ پورا زور نہ چھڑتا ہے تے پھر آواز تو پہنچ جاندی ہے. بہرحال ایڈے بڑے مجمع نو کنٹرول کر کے نعرہ سنانا تے ہاں لینی بڑی مشکل ہے. بہت شکریہ. میں اتھے اشارے نال گزارا کیتا ہے. یا شکریہ لو جناب ادھروں نعرہ ادھر ٹوٹ گیا. مردہ حیدریہ مولا تو اڈو سے کاملہ دے وے آواز سلامت رکھے. یہ نعرہ بڑی بڑی دور ٹر جاندہ جی بڑی بڑی دور. میں یہ نہیں ویسے سمجھ آئی لوگ کہتے ہیں نعرے مار دینے نعرے مار دینے. کدوں اسی مارنے اسی تے بولنے بولنے. ایک کہندہ نعرہ حیدری ایک کہندہ یا علی. میں بھی بولیا تے تساں بھی بولیا وہ وجدہ کتھے ایک بندہ نعرہ حیدری دوجا کہندہ یا علی. وہ بھی بولیا تو اس بھی بولیا بولیا. یہ تے نعرے مار دیں وجدہ ہی ہوں گے کدھر میرا خیال وجدہ ہی ہوں گے. چلو ٹھیک ہے اسی تو بولنے ہاں وہ کدھرے جا کے وج پہ دے جویں ابابیل منہ کھول کے سٹتے سن وہ وج جاندے سن.
ابابیل سٹتے سن اگے جا کے وجتے سن. میں ایک موڑی نے پوچھا ابابیل تے ایڈا کسی ایڈا کو کنکر سی وہ اگے جا کے گولیاں کو کیویں وجدا سی؟ آندا قوت پروردگار. میں کیا تاں کسے لکھیا سی شاہ مردان قوت یزدان، شاہ مردان شیر یزدان قوت ہے. اگر ابابیل دے دانے وچ قوت پروردگار ہے تے یا علی دے نعرے پیچھے بھی قوت پروردگار، نعرے پیچھے بھی قوت پروردگار. وہاں نشانیاں ہوتی ہیں. ایک منٹ ہے کہ فضائل بتا رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے وہاں ہم نہیں ہوتے. اگلی باری میرا حج نو نعرہ آیا ہوئے نکل ہی جانا چاہیے اب تو جان چکا. مولا بات اتھے اللہ ہوں تے اللہ دیا نشانیاں جڑا تکے کھا کے نہیں آیا حج کر کے آیا پہلی نشانی جے. اللہ فرماتا مقام ابراہیم، وہاں مقام ابراہیم ہے اور وہ ہماری نشانی ہے. ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، وہاں صفا مروہ ہے وہ میری نشانی ہے. آب زمزم دا کھوہ ہے وہ میری نشانی ہے. حاجی کسی نے پوچھا جڑا ہوش لڑ گیا ہے تے ہوش لڑ آیا ہے وہ جڑا کعبے دے سامنے مقام ابراہیم ہے جنہوں قرآن آندا ہے یہ اللہ دی نشانی ہے. اس پتھر تے ابراہیم دے متھے دا نشان ہے کہ پیر دا نشان ہے؟ پیر دا لگی جے ہدایت ہو پیر دا جتھے حاجرہ دوڑے نے پیر دا تے جتھوں پانی نکلے آبے زمزم پیر دا. یہ سارے ٹبر تے ہی پیر اس طرح سے. ابراہیم قدم لان پھر بھی کمال، پیر میں حاجرہ لان پھر بھی کمال، پیر اسماعیل لان پھر بھی کمال. اللہ فرماتا ہے ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. میں کیا لگے کی ہے فرمایا ایک پیر اتھے پانی چھ ڈوبے تو میں آپ نو آب شفا بنا دے گا. اے ابراہیم دا پتر سی جتے محمد دا پتر پیر رکھے گا میں خاک نو کھا کے شفا بنا دے گا. ابراہیم دا پیر کمال ہے، ابراہیم دا پیر کمال ہے. حاجرہ دا پیر وہ بھی اللہ دی نشانی. اسماعیل دا پیر جتھے لگے وہ بھی اللہ دی نشانی. قرآن پھر ہاتھ جی ایک تریوے جی کٹھے ہو جائیں. اسماعیل علیہ السلام حاجرہ سلام اللہ علیہ بڑے پارے قدم نے انہاں لوگاں دے جتھے جتھے لگے نے اللہ دی نشانی بن گئے. اللہ تعظیم پہ کرواندہ ہے. زہرہ دا بابا آجائے تریوے اپنے قدم پیچھے کر لے. سمجھو کرن گے کہ نہیں؟ میرے نبی دے قدم تو آگے قدم رکھنا حرام ہے. یہ مطلب ہے حضرت ابراہیم تو وزنی ہے قدم میرے نبی دا، اسماعیل تو وزنی ہے قدم لگی جی ہدایت ہو تے حاجرہ دے قدم تو وزنی ہے قدم میرے نبی دا. اے میرے نبی دا قدم مکہ آوے تے معظمہ بنا دیندہ ہے، مدینے آوے تے تسا بول رہے تسا منورہ بنا دیندہ ہے، عرش تے جائے تے معلہ بنا دیندہ ہے. وہ بندہ کون سی ایتھے پیر رکھے. آباد اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. یہ دا مطلب ہے درود والے دے قدم ہی ایسے قدم نے جنہوں اللہ اپنی نشانیاں کرا. درود والے دے قدم ابراہیم دے آل دے قدم آ جان تامی یہی صورت ہے، آل محمد دے قدم آ جان تامی یہی صورت ہے. یہ دا مطلب ہے ہو جا قدمہ والے بچے مرد بھی ہوندے نے مستورات بھی ہوندے نے. حضرت حاجرہ مستور ہی نے، 11 مستور نے.
مینوں ایک بندہ آتا حضرت زینب نے اگر ماتم کیتا ہوئے تو اسلام تے عورت دی سنت تے عمل ہی نہیں ہو سکتا. تو میں کہا صفا مروہ دی سنت کسی مرد دی سنت تے عورت دی سنت این دیا گلا نہ کرا کر. یہ مطلب ہے کچھ مرد ایسے نے جنہ دیا قدمہ دی اللہ قسم کھانا, کچھ مستورہ ایسی ہیں جنہیں دوڑ پہ تے اللہ تے ساری کائنات میں دوڑا کے تعظیم دا حکم دیتا. جنیاں بیبیاں دے قدم اتنے کمال ہوں انہوں نے شام تک ننگی پیری توڑنا چاہیے. آج 7 محرم ہے, پوری دنیا تے حضرت قاسم دی مہندی دا ذکر ہوئے. مہندی دا آج انہوں سوال آیا کہ تو شادی ہوئی سی مہندی, میں کہا مہندی شادی نہیں, کوئی تقریب شادی دی, میں کہا وہ بھی کوئی نہیں ہویا کی. میں کہا ایک روایت ملتی کہ تم لگیا حضرت قاسم نے اپنے بازو نے تعویذ کھول کے چاچے کے حوالے کیتا. ایک روایت تعویذ وچوں شبیر نے دیکھا امام حسن پہ لکھ دسا تم تے میں دوویں بھرا اللہ دی کائنات وچ وکھرا رشتہ رکھنا, دنیا دے بھی سردار آتے جنت دے بھی دوویں سردار. اگر موقع کدی ملے نا تے اپنی بیٹی نال میرے بیٹے دا نکاح کر. وہ پھر ایک روایت کے مطابق میرے مولا نے 10 محرم برا دی وصیت جنہوں لوگ شادی اندر کیویں ہوئی شادی کیویں ہوئی, جڑا سیگا نکاح پہ پڑھتا سی وہ بھی روندا سی, جس دولے دا نکاح دا سیگا پڑھ لگے منٹ لگے 2-4 سیگا پڑھ دیتا وہ بھی روندا سی تے دولن اندر وکھری روندی سی. نکاح والی روایت جڑی وہ دے مطابق گل کر رہے ہیں. اے جڑے ویلے اپنے بھرا دی وصیت پوری کر دیتی نے حضرت قاسم نے حضرت کبرا نو آکھیا میرا آخری سلام. سوچو کیڑی نیند ہے. دولا بھی روندا نکلے تو وہ بھی ساری زندگی آندھی ٹر گئی ہے, نہ میرے پیکے رہ گئے نہ میرے سورے رہ گئے. مہندی دے قریب آنے واسطے روایت پڑھنا 2 دن بعد 9 دی رات آئے گی, 9-10 دی درمیانی رات. عزادارو 9 تے 10 دی درمیانی رات ہے, رات دے 2 بجے دا وقت ہے. شبیر دے خیمے چ کسے دے آن دا آہٹ محسوس ہوئی. شبیر مسلح عبادت تو پرت کے بیکھیا تے قاسم کھلوتے سن رات دے 2 بجے. امام حسین اٹھتے 2 ہاتھاں چ چہرہ لے کے منہ چم کے فرماندے نے اے آخری رات ساڈی ماں کول رہنا سی. حضرت قاسم فرماندے نے چاچا مینوں بھیجیا ہی میری اماں نے. فرماندے نے کیوں؟ فرماندے میری اماں مینوں سامنے بہ کے آکھیا لوگ نبی نو بے اولاد آندے سن تے تیرے باپ دی آمد ہوئی تے نبی اب تری دا تن تو بیٹھے. تیرا پیو دنیا تے آیا تے او نبی آکھیا بنا بابنا کو میرا یہی پتر ہے. تیرا پیو صدیق اکبر ہے, نبی دا پتر ہے تیرا پیو. میرا سونا تو 2 دادیاں دا پوتر ہے, نسبی اعتبار نال تو علی دا پوتر ہے تے قرآن دے اعتبار نال تو محمد دا پوتر ہے, کیونکہ امام حسن نبی دے بھی فرزند نے, حضرت علی دے بھی بیٹے نے. وڈے سرداراں دا تو پوتر ہے, کدی نبی دا پوتر کدی علی دا پوتر. میرا سونا میں اس گھر دی کنیز ہاں. ملک دے بدماش کربلا کٹھے ہوئے, جڑا چنگا نیزہ چلاندہ ہے وہ بھی انہاں لیاندا ہے, جڑا تلوار چلان چ ماہر ہے انہاں بھی لیاندا ہے, جڑا گرز دوروں مار سکدا ہے وہ بھی آندا ہے. تو ہی عمر 13 سال ہے, شاگرد تو عباس دا ہے, مان مینوں تیرے تے بڑا ہے. اور پہلی باری تیرا انہاں بدماشاں نال واہ پہ گیا ہے. اکھاں چوں آنسو لیا کہ چاچا میری اماں نے آکھیا پترا کل میرا دودھ بدنام نہ ہو گیا. لوگ آکھنا خون تے بڑا کمال سردار ماں دے دودھ نے وفا نہیں کی. میں صرف پوچھن آیا کل دیا شہیداں چ میرا نام ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام فرماندے میرے قریب آ, قاسم نو کول سد کے نال لا کے فرماندے تیرے پچھوں مینوں حسن دی خوشبو ہو. حضرت قاسم فرماندے چچا میرے سوال دا جواب تے تساں دے کل دیا شہیداں چ میں ہاں کہنا. مولا دوجا جملہ فرما بدل کے مولا فرماندے تو میرے ویر حسن دی نشانی. ایک باری آکھنا تیرے چو حسن دی خوشبو ہوگی. تیجی باری فرماندے تساں میرے سوال دا جواب چچا نہیں فرمایا. کل میں شہید ہوا گا کہ نال لا کے گل کی نے نوجوانوں 13 سال کا ایڈا سونا
حضرت قاسم کربلا تک اجے ماں اپنے ہاتھاں نال گولیاں کھوا میں محکم روایت پڑھنا والدہ ماجدہ 13 سال کے پتر چوڑی چ لٹا کے نہ تے بٹھا کے تے اپنے ہاتھاں نال کھواندی سی فرماندے سن قاسم تو اجے بھی میرے واسطے اڑدا ہے میرے کول تو ہے میرے کول اور کی آ حضرت قاسم دے منہ والوں ویکھ کے امام حسین فرماندے نے کل جدوں میں قطار کھڑی کیتی سی فوج دی میں تینوں جدوں ویکھیا تو اڈیاں چک کے کھلوندا سا اے بیٹا تو اب بہانہ ہے کہ میرا قد وڈا ہے متے چھوٹا قد سمجھ کے مینوں چاچا آخر تے نہ رکھ لے یا شہادت واسطے نہ بھیجے تو اڈیاں چک چک کے بخانے تیرے چ ولولہ شہادت ایس رخسار تے چم کے حسین فرماندے تینوں موت دی نکالی کیا ہوئے حضرت قاسم فرماندے نے چچا جڑی مینوں جلدی ہے وہ ایک پاسے میری ماں پریشان ہے انہوں چھڑو فرمایا جا کے ماں دے خیمے چ آرام کر واپس آ کے حضرت قاسم فرماندے نے اماں کوئی نہیں جواب ملیا کہ میں کل شہید ہونا ہے کہ نہیں اے تیری عزت تو دعا تیاں دیا چادرہ واراں بی بی سجا ہاتھ پھڑ کے فرماندی آ میں آپ کوشش کر رکھوں جڑے ہو کادی کوشش سارے جان دیا ماما بچان دی کوشش کرتی ہیں اے ماں قربانی دی کوشش کتھے آئیے بی بی امام حسین دے خیمے چے نہیں جناب سیدہ زینب دے خیمے دے سامنے آ کے ماں پترہ نے فرمایا انما یرید اللہ لجزہبانکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا بی بی کال لڑا کے آندی ہے سوال کرنے والا کتھے آ گیا میں تے اجڑنی ہے پئی جڑے ویلے خیمے دا آن کر کے پردہ ہٹایا نا تے ماں پتر سامنے کھلوتے سا بی بی ویک کے فرماندی ہے تینوں اسا نا پرجائی نہیں سمجھا حسن تو بعد تینوں کہہ پراوا ماں دا درجہ دیتا ہے تینوں کام سیتے اپنے خیمے میں انتظام ہوں تو میں ویر کو لے کے آ جاتی تو تر کے بعد کھلو کے آ کے سوالیاں بڑی آتا بھی پڑھا بی بی فرمایا جی تو منگنا ہو گئے وہ تو کی ہے رجے دروازے میں آؤں گا جب میں سوالن ہاں تو منگنا ہی ہے بی بی فرمایا تو نبیاں دی غیرت ہے تو کوئی منگن والی ہے بی بی فرمایا پھر ویر کو پوچھ دے پکر دے شہید دی ماں میں نہیں بڑھا لیتے ہیں بی بی زینب اگے لگ گئے پیچھے ماں پتر لگ گئے جلدی پہ کرنا اوتھوں ویکھ کے امام حسین فرماندے قاسم تیرے تو بھی صدقے تیریاں سفارشاں تو بھی صدقے حضرت ام فروہ دا متھا بی بی دی کانڈ نال لگا سی تے کول منہ کر کے فرماندے بی بی جدوں حسین سامنے آ جانا ایک دم نہ ہٹے میں کدی مولا دے سامنے نہیں گئی دوجی گل اگر ہو سکے تو گل تو کر میں پوری زندگی امام حسین آپ مخاطب نہیں میں امام حسین علیہ السلام نے صدق کھلو کے کدی بولی نہیں ایتھے درد دا پہلا جملہ عرض کروں گا جب بی بی نے آکھیا نا بی بی پاک میں کدی تیرے ویر نال اس سردار نال حیا دی وجہ تو شرم دی وجہ تو میں کدی نہیں بولی ایتھے رو پہلے حضرت زینب تے بی بی کی پتہ سی بی بی اینا پہ روندی ہے جدو بی بی سامنے ہو کے بیکھا نا بی بی زینب نو روندے ہاں فرماندے نے بی بی میں کی آکھیا فرمایا تو آکھیا نہیں میں ادھر کدی نہیں بولی فرمایا تسی دسو میں کدی بولی ہوں رو کے بی بی فرماندی آج بول رہا تھوڑی دیر دا مہمان میرے ویر نال کوئی گل کر رہا ہے بعد کل شام نو میرا ویر ساڈے وچ کوئی نہیں ہونا مولا تو تے ساتھ پھر بی بی سامنے کھلو کے دو گلاں کیتیاں یا حسین ابن علی جملہ سنو گے فرماندے نے میں انج تیرے سامنے آ کے کدی نہ کھلوندی جے ادا پیو موجود جڑی بی بی بچے داخل کران سکولے لے گئے ٹیچر آندے نے بھین جی تساں نہیں سی آنا کسے مرد نو بھیجنا سی دی کوئی نہیں ہوندا تو میں نال وہ نہ بھیجتی میں آئی ہوں میں اے ماں ہے تے میرا پتر ہے پیو ہے حضرت عمر فروہ نے فرمایا اے دا پیو ہوندا تے تیرے سامنے نہ ہوندی سانو ماں پتراں نو تسلی دے دے کل 10 محرم وچ میرے پتر دا شہیداں چ نام ہے کہ ایک پرجائی نال گل کیتی نے ایک بھتیجے نال کیتی نے اس سماں تو میں مہدی دے قریب آ حضرت ام فروہ نو مولا فرماندے نے پرجائی تینوں ماں دا درجہ میں دے کے عزت دینا جا
فکر نہ کر، فجر دی نماز اطمینان نہ پڑھ تے اپنے قاسم نو اکبر تو چھوٹا نہ سمجھو، کل اکبر تو بدا نہ دیا۔ تو پہنچیا اس گلتے تے میں حسین کیوں ہاں؟ فرمایا کہ میں فرمایا میرا سجاڑیا جائے گا، تیری اینج قربانی قبول ہوئے گی، تیرا پہچانیا بابا، تیرا پہچانیا بھی نہیں جائے گا۔ ایک جملہ حضرت قاسم نو آکھیا نے، قاسم دے مونڈے تے ہاتھ رکھ کے مولا فرماندن قاسم بیٹا کنی عمر ہے مبارک تیری؟ فرماندن نے چچا 13 سال۔ فرمایا 13 سال؟ ہاں 13 سال۔ فرمایا بچیا تو فکر نہ کر، کل دے شہید آئیں تے میرا 6 مہینے دا اصغر بھی شامل ہے۔ اصغر دا نام آیا، شہزادے نے لڑائی نہیں، کباد باندھ ٹوٹ گئے۔ شبیر فرماندے نے عباس شاگرد نو سلام، رل گئے ہو سارے رل گئے ہو۔ حضرت عباس باروں دوڑ کے اندر آئے، شاگرد نو سینے نہ لایا، کدی اے رخسار چومدے نے، کدی اے رخسار چومدے نے، تے اس بات صلاح سہلا کے فرماندے نے قاسم بیٹا شہادت تے ساڈا ورثہ ہے، جعفر تیار شہید ساڈا، دادا تیرا شہید، دادی تیری شہیدہ، امیر ابدا ساڈا شہید، تیرا چاچا سید الشہداء پیو تیرا شہید۔ اے اصغر دی شہادت تو ایڈے غصے چ کیوں آئے ہیں؟ شہزادے دے آنسو ہو دو ایتھوں پہ ڈگتے سڑ ایتھوں، اے ایتھوں۔ حضرت عباس نے اپنی ابان اس چہرے نو صاف کر کے ایک گل آکھی حضرت عباس جیسے جرار نے، ایتھوں متھا چم کے فرماندے نو تینوں کدی روندا نہ ویکھا، رو نہ میں 10 دن اصغر دی شہادت تو غصہ کیوں ہے؟ حضرت قاسم نے میں چھڈو، چھڈیا نے 2 قدم پیچھے ہو کے آندے نے، کوئی پیدل جائے گا کوئی گھوڑے تے جائے گا، اصغر چاچی دی گود ہے، میں نو ایتھے دسو کل بے حیا کدھر خیمے دے اندر تے نہیں آ جا۔ حضرت عباس فرماندے نو کسے دی ضرورت ہے جیڑا تیری تے ساڈی زندگی چ خیمے دے وچ آئے، خیمے اودوں لٹے جانے نے جدوں ساڈے چوں کوئی نہ ہویا۔ تیار ہو مہندی واسطے؟ آج مہندی ہے، مہندی میں 13-14 سالہ دے بچیاں مہندی، آج 7 محرم مہندی۔ اے میری قوم دیو بچیو میرے نال بولو، میں رونا چاہنا، جدو میں پوچھنا جو مہندی ہے تسی روندے کیوں؟ چلو میں تھوڑے تے دوجا سوال کرنا جڑے جوان بیٹھے ہو، ایتے مہندی والے دن چمکیلے لباس ہوندے نے، چمکیلیاں ویس کوٹاں ہوندیاں نے، بچیاں نے اپنے چہرے سنوارے ہوندے نے، آ بھائی سانو لٹیا نو آ کے ویکھ لے، آ بھائی سانو رڑیا نو آ کے ویکھ لے، کہ مہندی ہوندی تے کالے کپڑے پا کے ہوندے۔ ساڈے عالم نے قبلہ جواب دیتا سی، ہو سکا کربلا چ مہندی ہوئی سی، انہاں کہا نہیں کیوں بناندے ہو؟ فرمایا بن جاندی تے اسی کیوں بناندے؟ جے اصغر نو پانی مل جاندا تے اسی سبیلہ کیوں لواندے؟ اے مہندی تیار کر کے اندر رکھی نے، میں نو مہندی تک آن دیو جی۔ 10 محرم چڑھے دن 10-11 بجے دے درمیان وقت سی، جدوں دولے نے دولن نو آکھے میرا آخری سلام، میریاں ماواں میریاں چاچیاں، جناب زینب نے سلام دا جواب دے کے سر تے پیار دیتا، فرمایا جا میرے وڈے ویر دی نشانی، جلدی مہندی تک آنا چاہنا، جنگ نہیں پڑھتا شہادت پڑھنا۔ 4 نظرہ زیدی صاحب دسیاں، فرماندے نے قاسم میدان چاہ کے ویکھیا تے قاسم دی نظر فوج تے، شبیر ٹبے تے کھلوتے، شبیر دی نظر قاسم تے، فضا دروازے کھلوتے،
فضہ دی نظر امام حسین دی، خیمے دے اندر قاسم دی اما او دی نظر فضہ۔ تساں ذہن چ رکھ لیا ترتیب؟ ہن تسی میرے نال جواب دینا، قاسم دی نظر کتھے؟ آئے آکھنا اللہ سمجھے ہوتے یہ جس سماعت ہوتی ہے۔ مولا قاسم دی نظر کتھے؟ مولا حسین دی نظر، مولا قاسم، شبیر دی نظر، فضہ دی نظر کتھے؟ مولا حسین، قاسم دی اماں دی نظر۔ جناب فضہ تے تیاری تساں کر لیے، آئے جو کرو اسے کامی 10-15 منٹ دے درمیان قاسم زین تو ڈگے، حسین ڈگے تے ڈگے دے، فضہ دروازہ جو ڈگی ہے، قاسم دی ماں سجدے جو ڈگی۔ اللہ تیرا احسان، اللہ تو میری قربانی آباد رہو، قربانی قبول کر نہیں۔ ہر شہید نے ڈگ دے آنکھیں مولا درگنے، میرا مولا میرے تو زیر چھٹ گئی ہے، قاسم دی عمر مبارک ہے نہیں سی، ڈگ دے دی آواز آئی اماں میرے ہاتھ چھٹے۔ اے واحد شہید ہے جنہیں کو پہنچ دیا حضرت امام حسین جا کے فرماتے ہیں او پترا میرے تے ناراض نہ ہوئی، میں نو دیر ہو گئی ہے، میرے اولیاء نو سجے دے کوڑے کھپے، کھپے دے کوڑے سجے۔ بارویں امام دا فرمان سنو، میرا بارویں امام دا ہی کوئی فرمان آج دی مجلس تانوں کھا جائے گا۔ میرا بارویں دا رو کے خون میرا سلام ہوئے اسے شہید دے جنیاں سجیاں پسڑیاں ٹوٹ کے کھپے پاسے، جنیاں کھپیاں پسڑیاں ٹوٹ کے سجے پاسے آئیاں، جڑا گوڑے آ گیا سوما تھلے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، شبیر جنگل چھڑو گئے، آنج لاش دیکھی آنج۔ پردے سجدے کے زہرہ دلال نے کپڑا بچھایا، لیکن ٹکڑا پھڑ گیا نظر حسن آجا، ایتو بڑھ گیا نظر اماں میں اجڑ گیا، ایتو ٹکڑا بڑھ گیا فرمان نظر میرے شاہ صاحب مہندی ہے، عزادارو مہندی ہے۔ شبیر نے لاش کپڑے چ رکھ کے آنج اٹھائی، جملہ ہے کہ جگر ذرا قابو کرنا، تسی ماتمی بیٹھے میرے مولا ٹردے 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 حضرت زینب دے خیمے دے سامنے آئے، ماں دے خیمے دے سامنے نہیں، بی بی زینب دے خیمے دے سامنے کھلو کے فرمان دے میرے پیو دیئے تیئے، میرے نانے دیئے نواسیے، میری آگ دے وقت پائی والے۔ بی بی زینب پلہ ہٹایا پردے دا، جی میں ہدف دے تیر لگ دے نا، انج کسے دے دل تے اے مصیبت دا جملہ تیر تو سخت نہ لگ جائے، میں ڈرنا پیا۔ بی بی زینب سامنے آئے نا تے آنج سامنے کر کے نا، آنج شبیہ جڑی بنائی نے آنج بلا تشبیہ آنج۔ حضرت امام حسین فرماتے نے زینب جی، فرمایا بس
اے قاسم ہے بس اے قاسم ہے فرماتے نے ادھر تا نہیں گیا تو علی دی بیٹی ہے او ماں منہ کے میں بیٹھے گی ماں نو منہ بکھانا ہوئے بیبیاں پھڑ کے لے ہوگیاں نے زخمات پھول رکھ دیا نے کوئی زخم نہ بیٹھے فرمایا ماں کے میں بیٹھے گی نال دیکھے میں جو آواز آئی اندر آؤ میں حاجرہ نہیں میں نو بکھاؤ میں اجڑ گئی شہید دی ماں بڑھ گئی جڑے امام حسین اندر گئے نے بی بی دا مسلح بچھے سی مسلح بچھے اسایا سر تے رکھے سر تے بہ کے اے سر تے رکھے میرے مولا فرماندے نے پرجائی قاسم ہے تیرے حوصلے تو صدقے فرماندے نے جتھے میں سجدہ بھی کر دی سنا میرے مسلح دے سجدہ گاہ تے رکھ دیا آج سجدہ گاہ تے امام حسین نے رکھ دیتا ہے قاسم دی گٹھڑی نے تے بی بی فرمایا میں زندگی چ بہن بھراواں کے ہاتھ نہیں جوڑا فرمایا آج بھی نہ جوڑ تو ماں فرماندے نے مینوں تنہائی چاہیے سر تو چادر لا کے رکھی ہے گنڈی کھولی ہے ٹکڑیاں بچ ہاتھ رنگ دی ہے تے چٹے سر تے لا کے آندی ہے مہندی لگ گئی ہے بی بیو آ جاؤ میرا دولہا بن گیا لے بار تبل بج گئے ڈھول بج گئے واجے بج گئے بی بی دی آواز آئی زیر جو واجے والوں کی صدا جو زیر قنات آتی ہے کیسا لاشا میرے بچے کی برات آتی ہے مہندی دیکھن آئیو سلامی لے کے آئیو سلامی لے آندی لے